السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی دنیا کا باتاج بادشاہ، حدیث کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والا، جس کے علم، زہد، تقوی کا اتنا چرچا ہوا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا وہ۔ میری مراد محمد بن اسماعیل البخاری ہیں، جنہیں دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، علم کے لیے، حدیث کے لیے دنیا کے کونے کونے کے سفر کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ احادیث کو جمع کیا، اور پھر ان میں سے چھان بین کی، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری، جسے کتاب اللہ کے بعد صحیح کتاب کہا جاتا ہے، اس کی تصنیف شروع کی، اور لگ بھگ 16 سال تک مسلسل امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کو لکھتے رہے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر حدیث سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس حدیث کو کتاب کے اندر لکھ دیتے تھے۔ مقررات، تعلیقات تمام کو ملا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث کا نچوڑ نکالا، اس کی چھان بین کی، 7275 احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جمع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کن کن کمالات کو ذکر کیا جائے، دنیا ان کے کمالات سے واقف ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔ روحانی شاگرد آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں ان کی تصانیف سے استفادہ فرما رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنے وطن واپس ہوئے بخارا، 62 سال کی عمر ہے، حاسدین کا بھی بہت زور ہے، ناقدین کا بھی بہت زور ہے۔ اس وقت کے حاکم کی طرف سے حکم ملا کہ آپ ہمارے محل میں آئیں اور صحیح بخاری کو یہاں پر بالخصوص پڑھیں۔ علماء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انکار کر دیا کہ اگر میں نے بخاری کا درس دینا ہے تو میں عوامی اجتماع میں درس دوں گا، جس میں ہر خاص و عام کو اجازت ہوگی کہ وہ اس میں شامل ہو سکے۔ جب حاکم وقت کی بات نہ مانی تو طرح طرح کی آزمائشیں آنے لگی، تو حاکم وقت نے اس وقت کے جو امام بخاری کے مخالف علماء تھے، یا جو ان سے حسد کرنے والے تھے، ان کے علم سے، ان کے تقوی سے، ان کے زہد سے، ان سے مل کر امام بخاری رحمہ اللہ کو مجبور کیا کہ وہ بخارا سے نکل جائے۔ چنانچہ 62 سال کی عمر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کو اس بڑھاپے کے اندر مجبور کیا گیا، حکم دیا گیا۔ حکومت کا کارندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ حاکم کا حکم ہے کہ ابھی نکل جائیں بخارا سے آپ۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ وہاں سے نکلتے ہیں اور چند رات بستی سے باہر ہی، اس علاقے سے باہر گزارتے ہیں خیمے میں، پھر وہاں سے ارادہ کرتے ہیں نیشابور کا۔ نیشابور کی طرف جاتے ہیں، لوگ استقبال کرتے ہیں، وہاں پر مقیم ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ بخارا کے حاکم کا حکم آتا ہے کہ امام بخاری کو وہاں پر بھی نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ضعف العمری کے اندر وہاں سے بھی نکالے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتب کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں اور سمرقند کی طرف ارادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ سمرقند شہر کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ سمرقند کے مضافات میں
خرطنگ کے نام سے ایک قصبہ تھا، اس میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پر گئے، ابراہیم بن معقل بھی وہاں پر ان کے ساتھ تھے، اور کچھ عرصہ ہی گزارتے ہیں کہ حاکم کو دوبارہ پتہ چلتا ہے، حکومتی کارندے آتے ہیں اور فوراً حکم ہوتا ہے کہ ابھی سے ان کو نکال دیا جائے یہاں سے۔ وہ اس ڈر سے کہ میرے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچا دیں، یہ فوراً رخت سفر باندھتے ہیں۔ ابراہیم بن معقل بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ایک سواری پر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب کو لاتے ہیں اور دوسری سواری پر امام بخاری رحمہ اللہ کو سوار کرتے ہیں۔ تقریباً سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ 20 قدم چلتے ہیں، 20 قدم چلتے ہیں، کہتے ہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، فوراً سواری سے اترتے ہیں اور اسی راستے وہی اس وقت کی جو سڑک تھی اس کے سائیڈ پر بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ ابراہیم بن معقل کیا دیکھتے ہیں کہ علم الحدیث کا باب، علم الحدیث کا وہ چراغ، علم الحدیث کا وہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میرے بھائیو، اس وقت کے حاکم کو آج کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا کے کونے کونے تک ہر شخص جانتا ہے۔ یہ ہے علم سے لگاؤ۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت کے یقیناً اس وقت لوگ تھے کثیر تعداد میں جو امام بخاری رحمہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور جب انسان کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تو حاسدین بھی بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، آزمائشیں بھی انسان کے اوپر بہت آتی ہیں۔ آج ہم بن دیکھے، آج میں بن دیکھے، آپ بن دیکھے، امام بخاری رحمہ اللہ سے اگر اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی لگن رکھتے ہیں، تو سوچیں جن لوگوں کے درمیان امام بخاری رحمہ اللہ موجود تھے، جن لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے زانو تلمذ حاصل کیا، وہ لوگ امام بخاری رحمہ اللہ سے کتنی محبت رکھتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔